رمضان المبارک جو آتا ہے مجھے اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. میرے اندر کی جھوٹ کو فاش کر کے رکھ دیتا ہے. تم جھوٹ بول رہا ہے. جب تم نے ارادہ کیا سحری میں کہ مجھے پانی نہیں پینا ہے، چاہے وہ مئی کا مہینہ ہو یا جون کا مہینہ ہو، جب تم نے ارادہ کر لیا تو تم پانی کہیں نہیں پیا. اور جب تم نے ارادہ کر لیا مجھے گناہ نہیں کرنا ہے تو پھر تم سے گناہ بھی ہو رہی ہے. ایسے جگہوں میں تراویح پڑھنا بند کر دیجئے جہاں آپ کو حروف بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو. میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، ایسے قرآن پڑھنے سے، ایسے قرآن سننے سے بدرجہ بہتر ہے الم تری کیف سے پڑھ لیا جائے. مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آج سے 3-4 دن قبل میں ایک اللہ والے کے مجلس سے ہو کر آ رہا ہوں. اس اللہ والے نے یہ ارشاد فرمائی کہ رمضان المبارک جو آتا ہے مجھے اور آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. میرے اندر کی جھوٹ کو فاش کر کے رکھ دیتا ہے کہ انسان اپنے دعوے میں کتنا کھوکھلا ہے اور اپنے دعوے میں کتنا پھوکل ہے اور وہ کتنے کمزور ارادے کر کے بڑی بڑی امیدیں لگاتا ہے. باتیں تو بڑی اچھی اچھی کرتا ہے، عزم و ارادے کا اظہار بھی کرتا ہے، پر وہ اندرونی طور پر جو اس کی جو نیت ہوتی ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، انتہا درجے کا کھوکھلا ہوتا ہے. اور پھر وہ جب وہ کامیابی اسے حاصل نہیں ہوتی ہے تو وہ روتا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے یہ کام ہو نہیں پا رہا ہے، حالانکہ انتہا درجے کا وہ جھوٹا ہے. شاید یہ میری بات نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، میں اسی کو سمجھانے کی اس جمعہ میں کوشش کروں گا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کیے گئے. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مجھ سے اور آپ سے اس مصیبت کو ہلکا کر دیا کہ روزے کا مسئلہ میرے اور آپ سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ جب سے یہ دنیا قائم ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کیا. طور طریقے الگ تھے اور سب سے آسان ترین طریقے کا جو روزہ ہے وہ میرا ہے اور آپ کا ہے. اس سے پہلے نبیوں کو اور ان کی امتوں کو اتنا آسان روزہ نہیں دیا گیا. تو پھر ہم سے پہلے والے لوگوں نے جو ہم سے کم درجے کے سہولت میں تھے
آج سے 20 سال پہلے جس درجے کی سہولت آپ کو مل رہی تھی اس سے بہتر سہولت میں ابھی آپ ہے. خود اپنی زندگی کو ٹیلی کیجئے. اس سے پہلے جو لوگ 50 سال سے پہلے جو دنیا دیکھے ہیں, آج 50 سال کے بعد ان کو جو سہولت میسر ہے, 50 سال پہلے کروڑ پتی کو بھی وہ سہولت میسر نہیں تھی جو آج جس کے جیب میں 10 روپے 20 روپے 50 روپے جتنی وہ سہولت سے زندگی گزار رہا ہے. واضح بات ہے. تو ہم سے پہلے لوگوں پر سہولیات بھی نہیں تھے, ان کا گھر بھی اتنا پختہ نہیں تھا, کھانے کے اتنے وافر سامان بھی ان کے پاس نہیں تھے, آمد و رفت کی سواریاں بھی انتہا درجے کی کم تھی, لمبے لمبے پیدل چلنے پڑتے تھے, پانی ان کو بھرنا پڑتا تھا, کھیتی میں کام کرنا پڑتا تھا. ہر طرح کی مصیبت و مشقت کو جھیل کر ہم سے زیادہ مشکل ترین روزے وہ رکھ کر جب چلے گئے تو ہم اور آپ جو انتہا درجے کے سہولیات والی زندگی گزار رہے ہیں, جو ہمارے کام کے 30% سے زیادہ حصہ موبائل سے پورا ہو جا رہا ہے, گھر بیٹھے بیٹھے پورا ہو جا رہا ہے اور باقی چیزیں مشین پورا کر دے رہی ہے. اتنا ہو رہا ہے کہ ہماری جسموں میں بیماریاں بھر گئی ہے حرکتوں کے کم ہونے کی وجہ سے. زندگی میں محنت و مشقت کے کم ہونے کی وجہ سے بیماریاں بھر گئی ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, تو سب سے پہلے تو اس مصیبت کو اللہ نے مجھ سے اور آپ کو چھانٹ دیا کہ اس روزے کے فرضیت میں تم تنہا نہیں ہو, بلکہ تم سے پہلے لوگ جو تم سے زیادہ مشقت اور محنت میں تھے ان لوگوں نے روزے رکھ کر چلے گئے. کیوں؟ لعلکم تتقون. یہاں پر لفظ لعلہ کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. لعلہ کو عربی میں کسی چیز کی تمنا کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے لعلہ اور ایک ہے لیتا. لعلہ کسی چیز کی امید کے لیے, لعل ابی لعل اخی حاضر, کاش کہ میرا بھائی موجود ہوتا. لعل ابنی حاضر, ایک باپ کا بچہ اس سے بہت دور میں ہے, اچھے کھانے وہ کھا رہا ہے, اب باپ اپنے بچے کو یاد کر رہا ہے, لعل ابنی حاضر, کاش کہ میرا بیٹا میرے پاس حاضر ہوتا. مگر اگر وہی لڑکا انتقال کر جائے جس باپ نے اس کو دفن کیا ہے اپنے ہاتھوں سے, اور پھر اس دسترخوان میں بیٹھ کر یا کسی خوشی کے تقریب میں بیٹھ کر اس مرے ہوئے بیٹے کو باپ یاد کر رہا ہے, تو وہاں پر لعلہ نہیں بولے گا, وہاں پر بولے گا لیتا. یہ عربی کی خصوصیت ہے. لفظ کاش دونوں کے لیے ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں. جس چیز کا آ جانا حاضر ہو جانا ممکن ہے اور جس کا حاضر نہ ہونا ناممکن ہے, دونوں کے لیے لفظ کاش کا استعمال کرتے ہیں. کاش کہ میرا بیٹا ہوتا, چاہے وہ مرا ہوا بیٹا ہو یا امریکہ میں پڑھ رہا بیٹا ہو. لیکن عربی میں ایسا نہیں کہا جاتا. عربی میں لفظ وہ چیز جس کا رہنا ناممکن ہے, اب عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے, تو اس کے لیے عربی میں لیتا استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ ایک بوڑھا, بلکہ ہر بوڑھوں کی یہ خواہش ہوتی ہے, لیتا الشباب یعود, کاش کہ جوانی لوٹ آتی. ہر بوڑھے کی یہ تمنا ہے. کیا یہ تمنا پوری ہونے والی ہے؟ کبھی نہیں پوری ہونے والی. اسی لیے یہاں پر لفظ لیتا کا استعمال کیا گیا. تو یہاں پر اللہ نے لیتا کا استعمال نہیں کیا کہ ایسا نہیں کہ تم, اللہ نے لعلہ کا استعمال کیا. لعلہ کا مطلب امید کی جاتی ہے کہ تم تقوی والے ہو جاؤ گے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ رمضان کے تم روزے رکھو گے, تراویح پڑھو گے تو تمہارے اندر زبردستی تقوی کو انڈیل دیا جائے گا. زبردستی تمہارے, جس طرح تم کو افطاری میں شربت تم پیتے ہو, تقوی کو بھی اس طرح شربت کے ساتھ تمہارے منہ میں داخل کر دیا جائے گا. یا روابضے کو پیتے ہو یا افطاریوں میں جو تم ٹوٹ پڑتے ہو, اس طرح ٹوٹ کر تم کو جو ہے تقوی دے دی جائے گی. اللہ نے ایسا نہیں ارشاد فرمایا. اللہ نے امید کی شمع جلائی ہے, امید کا اظہار کیا ہے. لعلکم تتقون, امید ہے کہ تم اس کے ذریعہ بچ جاؤ. یہاں پر تتقون, اتقا یتقی اتقاء کا مطلب بچنا. کیا کرنا؟ نیکی کرنے کا نام تقوی نہیں ہے, گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. گناہوں سے بچنے کا نام, تاکہ تم بچ جاؤ. اللہ نے کیوں یہاں امید کا اظہار کیا ہے؟ اب
میری وہ بات کو یاد رکھ لیے جس کو میں نے تمہید میں کہا تھا کہ مجھے اور آپ کو اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، اندر سے تم کھوکھلا ہو یہ ثابت کرنے کے لیے، میرے اور آپ کے اندر کی نیت کے بھانڈا پھاڑنے کے لیے یہ رمضان کو 1 مہینے کے لیے لا کر ہمارے سروں پر مسلط کر دیتا ہے۔ کیسے بھائی؟ اس لیے کہ محترم صبح سویرے اٹھے، کیا کھائے بھائی؟ ارے اس سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، کیا کریں؟ چلو کھجور پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں۔ کھجور کھایا، پانی پی لیا، مؤذن کی آواز ہو گئی، ختم۔ اب ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم میں سے بیٹھنے والا 99% انسان آرام سے روزے نہیں رکھتا ہے، اس کی ڈیوٹی 99% لوگوں کی ڈیوٹی جاری رہتی ہے کہ نہیں؟ 99% لوگوں کی ڈیوٹی جاری رہتی ہے۔ کھجور کھایا، پانی پیا، رکشہ چلانے نکل گیا، کھجور کھایا، پانی پیا، آٹو چلانے نکل گیا، کھجور کھایا، پانی پیا یا پیٹ بھر کے اس نے جو بھی کیا وہ اپنی ڈیوٹی پر نکل گیا۔ ریلوے کا ملازم ہے، ڈیوٹی پر نکل گیا، دکاندار ہے، دکان اس نے کھول لی ہے، جس شعبے کا انسان ہے وہاں چلا گیا، وہاں اس کو بھوک بھی لگ رہا ہے، پیاس بھی لگ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی نہ وہ پانی چکھ رہا ہے اور وہ نہ کھانا چکھ رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزے رکھ کر دن بھر کھانا پکاتے ہیں، کھانے کی انہیں خوشبو ان کے ناکوں کو جام کر رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ایک شوربے کا ایک چھوٹا سا چیز بھی وہ نہیں چکھتے۔ کیوں نہیں چکھتے؟ کیوں نہیں پیتے؟ اچھا کوئی دیکھنے والا ہے؟ جی حضرت میں تو تنہائی میں، اجتماعیت میں گناہ سے تو بچنا میرے لیے آسان ہو جاتا ہے، مگر جب میں تنہائی میں جب جاتا ہوں تو مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتی ہے، موبائل میں الٹی چیزیں دیکھنے لگتا ہوں یا الٹی پلٹی حرکتیں تنہائی میں کرنے لگتا، کنٹرول نہیں ہوتا ہے تنہائی میں۔ اجتماعیت میں تو کیا ہوتا ہے، بچ جاتا ہوں، لوگوں کا ڈر ہے۔ تو پھر تنہائی میں پانی بھی پی لیا کیجیے بھائی، جو کہ حلال ہے۔ باتھ روم جا رہے ایک گلاس پانی پی لیا کیجئے بھائی، جی سب کچھ کر لیا کیجئے۔ نہیں سب کو جو ہے، میرے پاس، میں بازار میں رہتا ہوں، میرے اخلاق بڑے اچھے رہتے ہیں، لیکن گھر میں جاتا ہوں نا، بیگم صاحبہ کو جہاں کچھ کرتے ہوئے دیکھا میرا تیش آ جاتا ہے۔ تو محترم ایسا کر لیجئے، بیگم صاحبہ کے سامنے ایک گلاس پانی پی لیجئے، وہ کون سا بھنڈا پھوڑ دے گی آپ کی؟ کیونکہ وہ سارے بھنڈے، میرے سارے بھنڈے میرے بیگم کے پاس ہے، آپ کے سارے بھنڈے آپ کے بیگم کے پاس ہے، سب جانتی ہے میں کتنا اچھا آدمی ہوں، کتنا برا آدمی ہوں۔ تو ان کے سامنے جا کر ایک گلاس پانی پی لیجئے، وہ تھوڑی بولے گی جا کر کہ فلاں صاحب نے ایک گلاس پانی پی لیا ہے، نہیں بولے گی۔ نہیں، جب میں گھر میں جاتا ہوں تو میرا مزاج بگڑ جاتا ہے، اور جب میں مسجد میں رہتا ہوں، ماحول میں رہتا ہوں تو بہت اچھا میرے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، کاروبار کی جگہ میں رہتا ہوں تو میرے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کر لیجئے، نہیں، بیوی کے سامنے بھی برابر، دکان میں بھی برابر، بازار میں بھی برابر، مسجد میں بھی برابر، امام کے سامنے بھی برابر، ایک گھونٹ پانی نہ امام کے سامنے پی رہا ہے، نہ مسجد میں پی رہا ہے، نہ باتھ روم میں پی رہا ہے، نہ تنہائی میں پی رہا ہے، نہ بیوی کے سامنے پی رہا۔ تو یہ پانی کا گھونٹ پینا کتنا آسان ہے، جو کہ ایک فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے، حلال چیز ہے، مگر چونکہ اس محترم نے صبح میں پکا ارادہ کر لیا کہ آج تو مجھے روزہ رکھنا ہے، تو اس کی زندگی ہر جگہ میں برابر ہو گئی۔ لیکن وہی اندینہ میں وہی محترم کہتے ہیں میں گناہ سے بچنے کا ارادہ تو کرتا ہوں، حرام مال سے کھانے سے بچنے کا ارادہ کرتا ہوں، مگر ہوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہاں ماحول میں ہو جاتا ہے، تنہائی میں نہیں ہوتا ہے، ماحول میں ہو جاتا ہے، گھروں میں نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے بھائی؟ اس لیے یہ اب میری یہ بات کو سمجھے، اللہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہا ہے، تم جھوٹ بول رہا ہے۔ جب تم نے ارادہ کیا سحری میں کہ مجھے پانی نہیں پینا ہے، چاہے وہ مئی کا مہینہ ہو یا جون کا مہینہ ہو، جب تم نے ارادہ کر لیا تو تم پانی کہیں نہیں پیا، اور جب تم نے ارادہ کر لیا مجھے گناہ نہیں کرنا ہے تو پھر تم سے گناہ بھی ہو رہی ہے۔ تو یہاں بھی ارادہ، وہاں بھی ارادہ،
یہاں بھی اللہ وہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ کا حکم یہاں بھی اللہ کا حکم، یہاں بھی جہنم کی وعید یہاں بھی جہنم کی وعید، یہاں بھی جنت کی خوشخبری یہاں بھی جنت کی خوشخبری۔ فرق تو دونوں میں بہت انتر تو نہیں ہے، دونوں برابر ہے۔ حرام کام سے بچنا، روزے کا رکھنا، روزے کو چھوڑنا، دونوں برابر ہے۔ تم روزہ نہیں چھوڑ رہا ہے مگر حرام کام کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، کیا بات ہے بھائی؟ روزہ رکھوں گا لیکن یہ کام نہیں چھوڑوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے دعوے کیے ہیں، ارادے جو کرتے ہیں وہ کھوکھلا ارادہ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ ایک مہینہ مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے، جب تم پانی سے رک سکتے ہو 14-15 گھنٹے، جب تم کھانے سے رک سکتے ہو 14-15 گھنٹے، اور ایک ماہ تک ہر جگہ میں رک سکتے ہو، بلا کسی پریشرائز کے تم رک سکتے ہو، بلا کسی کے ڈر کے تم صرف اللہ کے ڈر کے بل بوتے پر رک سکتے ہو، تو 365 دن گناہ کبیرہ سے تم چٹکیوں میں رک سکتے ہو۔ اس لیے کہ گناہ کبیرہ کرنے کے لیے جتنے محنت و مشقت کرنے پڑتے ہیں، پانی پینے میں اتنی محنت و مشقت، یہ کھانا کھانے میں اتنا لاجا لوجی کرنے کی ضرورت تم کو نہیں پڑے گی۔ جو آسان کام سے تم رک سکتے ہو تو مشکل کام تو آرام سے تم چھوڑ سکتے ہو۔ یہ اللہ نے رمضان آیا تو جھوٹا ثابت کر رہا ہے کہ نہیں؟ ارے کر رہا ہے کہ نہیں ہم سب کو جھوٹا ثابت؟ تو یہی اللہ فرما رہے، رمضان کو میں نے تم پر اسی لیے روزے کو فرض کیا تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم بچو، تاکہ اندر تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، بچنے کی ایک قوت پیدا ہو جائے، اسپرٹ پیدا ہو جائے کہ یہ بندہ پانی سے بچا، کھانے سے بچا، شہوانیت سے بچا دن میں، تو اس سے امید کی جا سکتی ہے پھر یہ 365 دن گناہوں سے بھی بچ جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں صاف کہہ رہا ہوں کہ آپ نیکیوں کی ترتیب نہ بنائیے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، نیکیوں کی ترتیب کو سیکنڈ درجے میں رکھیے۔ فرسٹ ترتیب، میں کیا کرتا ہوں؟ میں موبائل کا استعمال 4 گھنٹے کرتا ہوں، بیک وقت پریشر نہیں دے دینا ہے، وہ تو موبائل کا استعمال میں صرف 1 گھنٹے کروں گا۔ کتنے کروں گا؟ 1 گھنٹے۔ بالکل نہیں کروں گا، نہیں ہوگا، تربیت ایسے نہیں ہوتا ہے۔ میں موبائل کا استعمال 1 گھنٹے صرف کروں گا۔ میں فلا کام میرا ہوتا ہے، بدنظری ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، چلو بدنظری دن میں 15 سے 20 مرتبہ ہو جاتا ہے تو میں انشاءاللہ بدنظری کو کم کر دوں گا۔ نہیں کروں گا، نہیں، تربیت آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ بدنظری کو میں کم کر دوں گا، ہر چیز کو میں کم کر دوں گا۔ تو گناہوں سے بچنے کی ترتیب بنائیے، کیونکہ اللہ نے روزے کو جو فرض کیا ہے، روزہ رکھیں گے آٹومیٹک دن بھر روزے دار لکھا گیا، نیکیاں تو مل گئی بھائی، ارے نیکیاں تو مل گئی، افطار کیا نیکی مل گئی، تراویح پڑھا نیکی مل گئی، تہجد کا بھی ثواب مل گیا، سب تو آٹومیٹک ہو گیا۔ اللہ نے اس طرح ترتیب میری اور آپ کی بنائی ہے، سب آٹومیٹک ہو گیا۔ تو پھر عبادت تو ہم ایکسٹرا عبادت کریں نہ کریں، قرآن کی تلاوت نہیں ہو پا رہی ہے لیکن قرآن تو سن رہے ہیں نا، نیکیاں تو مل گئی۔ میں اس کے ذریعے یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ ایکسٹرا نیکی آپ مت کیجئے، یہ بولنے کا مقصد ہے کہ فرسٹ ترجیح جو ہے مجھے گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کرنے کا نام رمضان ہے، گناہوں سے دور ہونے کا نام رمضان ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں۔ تو گناہوں سے بچنے کی ترتیب قلم کھاتا اٹھائیے اور بنا لیجئے۔ اگر اس کو کر لیتے ہیں تو تمام چیزیں رمضان المبارک کی تمتع، پھر آپ کو ملے گا تقوی، پھر آپ کو ملے گا ایمان کی لذت، پھر آپ کو ملے گی روزے کی لذت، پھر آپ کو ملے گا اللہ کی معرفت، پھر آپ کا دل آٹومیٹک جو ہے نیکیاں کرنے کی طرف مائل ہوگا۔ نیکیاں کرنے کی طرف جو دل آٹومیٹک مائل ہوتا ہے، دیکھتے نہیں کسی بندے کو چلا لگا کر آتا ہے، 4 ماہ لگا کر آتا ہے، کچھ دن جو ہے اس کے اندر ایسی ایکٹیویٹی رہتی ہے، نہ فجر نہ مغرب نہ عشاء، دوڑ کر آتا رہتا ہے۔ کیا کر دیا بھائی جماعت والوں نے؟ کیا تقویٰ انڈھیل دیا؟ کیا کچھ انڈھیلا نہیں ہے، اس جماعت کی ترتیب ایسی بنائی گئی کہ وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے،
نیکیاں زیادہ کرنے کے لیے ترتیب نہیں بنائی گئی، ترتیب 24 گھنٹے کی ایسی بنا دی گئی کہ وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے، چونکہ 24 گھنٹہ اس کو مسجد کے ماحول میں رہ رہا ہے، تو 24 گھنٹہ مسجد کے ماحول میں رہا، دین کی تعلیم سیکھا سکھایا، تو اسی لیے گناہ نہیں کیا، اب اس کے دل میں نیکیوں کرنے کا شوق اور جذبہ بڑھ گیا۔ یہی ہے فلسفہ جماعت کا، یہ چیزیں آپ اپنے اندر بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یہ روزہ آ کر مجھے اور آپ کو بتاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے، اور تراویح بھی ہم پڑھیں گے۔ ایسی جگہ میں تراویح پڑھنے کو ترجیح دیں گے جہاں کہ امام کے تعلق سے اطمینان ہو کہ انشاءاللہ پورا قرآن یہ سنا دیں گے، اور جہاں پر پیچھے میں کوئی سامع ہو، جہاں پر پیچھے میں کوئی سامع ہو، ایسے جگہوں میں تراویح پڑھنا بند کر دیجئے جہاں آپ کو حروف بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، ایسے قرآن پڑھنے سے، ایسے قرآن سننے سے بدرجہ بہتر ہے علم تری کیف سے پڑھ لیا جائے، وہاں قرآن کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مثلا ایک حافظ صاحب نے قرآن میں ایک پارہ پڑھا اور 10 سے 20 آیتیں ان کی چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، اور ایک حافظ صاحب نے قرآن میں ایک پارہ مکمل پڑھا مگر ان کی ایک آیت بھی نہیں چھوٹی، مگر یہ حافظ صاحب نے قرآن کو ایسا پڑھا کہ کچھ سمجھے میں نہیں آیا، حروف کٹ رہے، آیات تو بہت اچھا ہے، جلدی سنانے کے چکر میں یا ان کی زبان میں اس طرح کی لک نہیں، یا وہ مجبور ہیں یا نہیں تو ان کو جلدی سنانا ہے، تو اسی لیے حروف سمجھ میں نہیں آ رہے، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون۔ تو جو حافظ صاحب ایک پارے میں 10 سے 20 آیتیں چھوڑ دیے، بدرجہ بہتر ہے اس حافظ صاحب کے پاس نماز پڑھنا جن کے تعلق سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ محترم کیا پڑھ رہے ہیں، وہ جنہوں نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا ہے مگر ایک حرف سمجھ میں بھی نہیں آیا ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس آپ قرآن نہ پڑھے بھائی، یہ قرآن کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو آپ سمجھیں، یادداشت کافی نہیں ہے۔ قرآن نے، اللہ نے کبھی بھی اس چیز کو جو ہے، قرآن میں اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تہجد کے تعلق سے اللہ نے فرمایا قرآن کو جو ہے ترتیل سے پڑھو۔ ترتیل کہتے ہیں مزے لے کر، ایک تو معنی ہے تجوید سے پڑھو، اچھے سے پڑھو، اور ایک معنی ہے کہ اس کو مزے لے کر پڑھو، مزے لے کر پڑھو قرآن کو۔ اب تراویح میں کیا ترتیب ہے یار، اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں۔ تیز پڑھنے کی اجازت ہے، قرأت حدر تیز پڑھنے کی اجازت ہے، مگر حروف کٹنے نہیں چاہیے، حروف کٹنے نہیں چاہیے، اس پر کافی توجہ ہو۔ کسی جگہ میں 2 دن آپ نے پڑھ لیا ہے مگر ان حافظ صاحب کے پیچھے کا حروف کٹ رہا ہے، سمجھ میں نہیں، چھوڑ دے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے قرآن کو مکمل کرنا نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ کسی ایسے جگہ میں چلے جائیں جہاں پر جن حافظ صاحب کے حروف نہ کٹ رہے ہیں، وہ اچھے سے اطمینان سے وہ قرآن سنا رہے ہیں، یہ فرسٹ پرائیورٹی ہے، فرسٹ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تو قرآن کو شوق سے سنیں، انہی لوگوں کے پیچھے سنیں جن کے حروف سمجھ میں آ رہے ہوں۔ تیسرا یہ ہے جن کے پیچھے سامع ہو، یاد بھی ہونی چاہیے، چھوٹنا بھی نہیں چاہیے، مکمل قرآن سننا سنت ہے، اس لیے جن کے پیچھے حافظ ہوں، اور وہ 3-4 لقمے اگر وہ کھا بھی رہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کچھ حافظ صاحب سے بدظن نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3-4 لقمے اگر وہ روزانہ 8-10 لقمے کھا رہے ہوں تو بالکل یہ نا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک واقعہ سنا کر میں یہ کر رہا ہوں کہ پاس ایک وفد آیا، مفتی حضرت ہمارے امام صاحب سے ہم تنگ آ گئے، چھٹکارا دلائیے۔ بولے کیا ہوا؟ بولے کہ جب تب ان کی جو ہے کھڑے رہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ایک کو خلیفہ بنایا اور اٹھ کر جو ہے وضو بنانے چلے گئے، یعنی ان کی پیٹ ٹھیک نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے ان کی وضو نماز میں ٹوٹ جاتی ہے، تو ایسے امامت چھوڑ بھی نہیں رہے، تو ان سے چھٹکارا دلوائیے، کیا کرے؟ بولے کہ غنیمت مناؤ، ارے بیوقوف لوگوں، غنیمت مناؤ، تم کو ایماندار امام ملا ہے، تم کو ایماندار امام ملا ہے، ایسے امام کہاں ملتے ہیں؟ غنیمت مناؤ ایسے امام کی، جو ایماندار امام ملا، اپنی عزت کا کسی چیز کی پرواہ نہیں، اس کو صرف ڈر ہے کل محشر کے دن تم نے بلا وضو نماز پڑھا لیا تو کیا جواب دوں گا، یہ امام ملا ہے۔ تو پیچھے اگر کوئی لقمہ بھی کھا لے امام، ایسے لقمہ دیا جا رہا ہے تو اس سے گھبرائیے مت،
ان سے بدزن مت ہوئیے، لیکن قرآن کو مکمل سنیے اور اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے والے حافظ کے پیچھے نماز پڑھیے۔ انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں بھی 15 دن میں قرآن مکمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمارے حافظ فرمان صاحب یہاں پر تراویح سنائیں گے۔ اسی طرح چار مینار مسجد میں اس بار میرا وہاں طے ہوا ہے، 18 شب کو وہاں قرآن مکمل ہوگا، تراویح میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو اسی لیے جن کو جہاں سہولت ہو، جہاں پر آرام سے آپ پڑھ سکتے ہو، دونوں اپنی مسجدیں ہیں، جس کو جہاں سہولت ہو، یہ یہاں پر کچھ زیادہ توجہ ہو، اس لیے کہ یہ غیر آباد مسجد ہے، اس کو آباد رکھنا کم از کم رمضان المبارک میں یہ میرا اور آپ کا فرض ہے۔ آپ خود آئیں، اپنے دوست احباب کو بھی لے آئیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں